الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ہمیشہ مشفق اور مہربان رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنی زندگی عطا کی، اور زندگی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یوں تو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ مزید اللہ نے اس پر احسان یہ فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں مزید احسان ہے، اور مزید احسان اس پر یہ فرمایا کہ اپنے محبوب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ان کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا دنیا کے اندر بھیجنا، اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، اور اپنے بندوں کو اپنے مالک حقیقی سے ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا کا جو وجود آیا اور دنیا جو قائم کی گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قائم کی گئی۔ آپ ہی کی بدولت اس دنیا کو وجود میں لایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب تخلیق کی گئی، جب آپ کو بنایا گیا، تو آپ نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے محبوب کا نام ہے، اور یہ تمہاری نسل میں آئے گا، ان کے آنے کے لیے تمہارا وجود ہم نے لایا ہے، اور ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور ان کے آنے کے لیے تمہارا وجود دنیا میں ہم لا رہے ہیں۔ ساری کائنات کا نظام جو ہم چلا رہے ہیں انہی کے طفیل میں چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہے، ہم اس سے واقف بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس سے بہت دور رہتے ہیں۔
اب ہم پر کیا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی زندگی کے طریقوں کو ہم اپنے زندگی کے اندر لے آئیں؟ ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ ہر مومن کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امتی کے جو علامات ہوتی ہیں، امتی کے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے، امتی کے جو نشانیاں ہونی چاہیے، وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ وہ صفات سے ہم آج کوسوں دور ہے۔ آپ کے امتی ہونے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ صرف محبت ہی درکار نہیں ہے، صرف اطاعت ہی درکار نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی محبت ہونا ضروری ہے، اور نمبر 3، آپ کی اتباع ہونا ضروری ہے۔ عظمت ہو، محبت ہو اور اطاعت ہو تو ہم کامل مومن کہلا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اگر ہماری ذات میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے کہو۔ پھر آپ نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے عمر، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری محبت اپنے آپ سے، اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، ان سے بھی زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمارے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اگر کامل ہو تو اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں: عظمت، محبت اور اطاعت۔ کچھ لوگوں نے خالی اطاعت کی، وہ فیل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے محبت کا ڈھونگ رچا، وہ بھی فیل ہو گئے۔ کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے عظمت بھی کی، محبت بھی کی اور اطاعت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں کہا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اگر تم محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فائدے کیا ہوں گے؟ فاتبعونی، آپ میری اتباع کرو، انعام میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک آپ سے محبت کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میری اتباع میں تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے تم کو بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کی، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اور اتباع بندہ کب کرتا ہے؟ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے اس کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔
ایک شخص کی عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے ہمارے دل کے اندر، وہ اگر ہمیں کوئی بات کہہ دے یا ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے ہمیں کوئی عظمت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، وہ آدمی ہم سے کہتا رہے تب بھی ہم وہ کام نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ بھئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کی اطاعت کے لیے آپ کی عظمت بھی ضروری ہے اور آپ کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے یہ پورے عالم کے لیے ایک رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکر جو ہے ہمیں ہر لمحہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص دن یا مخصوص تاریخ نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم گنے چنے دنوں کے اندر ہم اللہ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم دعوے کریں، اعلان کریں، اور باقی دنوں میں ہم اعلان تذکرہ ہی نہ کریں۔ حضور کی محبت یہ ہے کہ ہر لمحہ ہماری ذات سے، ہمارے ہر عمل سے محبت ظاہر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عظمت، محبت اور اطاعت کی ایک مثال قائم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جمعہ کے لیے پہنچے یا کسی موقع پر پہنچے آپ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، مسجد کے اس طرف سے آپ آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا تھا، اور جیسے کہ کوئی تقریر کے دوران میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی آیا ہوتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے جو اندر مسجد کے اندر والے حصے میں جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر والے حصے میں تھے، ان سے نہیں کہا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی، وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے مجھ سے کہا گیا ہو۔ یہ اطاعت تھی، اور یہ اطاعت کیوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل کے اندر تھی، محبت بھی دل کے اندر تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ وہ آپ کے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور کے لیے تھا۔ کہا کہ چلو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ میرے لیے ہوتا اور اگر میں نہیں بیٹھتا تو میں تو آپ کی خلاف ورزی میں شمار ہو جاتا، میرا آپ کی اتباع سے دور ہٹ جاتا میں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ معاملات طے ہوئے، کچھ معاہدے طے ہونے تھے، تو بات چیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ آپ ہمارے سفیر بن کر جائیں، ہماری طرف سے آپ جا کر بات کریں۔ یہ وہاں پر پہنچے، رات ہو گئی، تو اپنے چچازاد یا تایازاد بھائی کے گھر انہوں نے آرام کیا اور انہوں نے ان کو امن دیا۔ اب جب یہ بات ہوگی کہ بھائی ایک نمائندے آئے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرکین مکہ کے ساتھ یہ ان کی بات چیت ہوگی، جو بڑے بڑے سردار ہیں وہاں کے، تو جب صبح یہ بات چیت کرنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے از راہ ہمدردی ان سے کہا کہ بھائی آپ بڑے بڑے سرداران قریش سے ملنے جا رہے ہیں، یہ مکے کے نامور سردار ہیں، آپ اپنی ظاہری حالت کو بھی درست کر لیجئے۔ اور ظاہری حالت درست کیا تھی؟ وہ تہمن پہنے ہوئے تھے اور ایسا ٹخنوں سے اونچا ان کا باندھا ہوا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا، ان کا ایک مزاج تھا کہ ٹخنوں سے نیچے پیجامے یا جو ہے لنگیاں پہنتے تھے،
جو بھی کپڑا استعمال ہوتا تھا اس دور میں، بلکہ اتنا نیچے پہنتے تھے کہ وہ زمین پر رگڑتا تھا، اور جس کا جتنا زیادہ نیچے ہوگا کپڑا وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی، اور اونچا ٹخنوں سے اونچا اگر کسی کا ہوتا تو اسے معیوب نظروں سے دیکھتے تھے۔ آج بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ ٹخنوں سے اونچا پہنے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ کون سا کیسا پہن لیا انہوں نے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ ٹخنوں سے اونچا جو حصہ رہے، کپڑا اگر ٹخنوں سے نیچے رہے گا تو فرمایا کہ وہ جہنم کا حصہ بننے والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کہا کہ آپ شرفاء کی مجلس میں جا رہے ہیں، ان کے اعتبار سے تو شرفاء ہی تھے وہ، اور آپ یہ اپنی حالت کو بدل دیجئے، اپنی تہبند کو نیچے کر دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کامیابی مل جائے، آپ کی بات اچھی رہے، مثبت جو ہے اس کے نتائج نکلیں، آپ کامیاب ہو جائیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میرے بھائی، ہماری کامیابی تو نبی کے طریقے میں ہے، ہم یہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے جن سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، جن کی بے انتہا عظمت میرے دل کے اندر ہے، وہ مانے نہ مانے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہے۔ اور اسی حالت میں آپ گئے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جو معاہدہ ہوا وہ بات چیت پر راضی، وہ تفصیلی واقعات ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم عظمت بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں محبت بھی ہے، اور اطاعت کی بے مثال ہم جو ہے مثالیں قائم کرتے ہیں۔ عظمت اور محبت دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بے چین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو دوڑے دوڑے ادھر ادھر جانے لگے، جہاں بھی جاتے پتہ چلتا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، کوئی کہتا کہ ابھی گئے، کوئی کہتا ابھی گئے۔ تو ایک باغ میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس باغ کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں، یہاں سے انہوں نے بتایا راستہ بالکل مخالف سمت میں سے تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ اگر میں اس طرف سے جاؤں تو دیدار میں دیر ہو جائے گی، عشق یہ کہتا ہے کہ یہیں سے چلے جائیں۔ اس خاردار راستے سے آپ چلے گئے، آپ کا جسم زخمی ہو گیا، کہیں کہیں سے خون نکلنے لگا، اور دیکھے ہیں کہ دو جہاں کا بادشاہ، دو جہاں کے جو ہے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنا کر زمین پر لیٹے ہوئے، اور اس آواز سرسراہٹ کی آواز سے آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ ہے، زخموں سے چور ہیں، اور چہرے پہ ایک طرح کی خوشی اور مسرت ہے، اور انہی خوشی اور مسرت کی حالت میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ قریب آؤ، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں بہت بے چین تھا، بہت دیر ہو گئی، آپ کو میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو کہا یہ راستہ نہیں، راستہ تو ادھر سے تھا۔ کہا کہ میں ادھر سے آتا تو دیر ہو جاتی، میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ یہ محبت ہے، اور یہ محبت کب ہوئی؟ آپ کے اندر عظمت تھی، محبت تھی، اور پھر اطاعت بھی تھی۔ اب اطاعت کیسی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ ایسی بھوک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، بھوکے پڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں۔ کہا کہ میری بھی یہ حالت ہے۔ اور ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میری بھی حالت ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں پر بھی فاقے کا یہی عالم تھا۔ وہ بیٹھے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ پہلے پہنچے تھے اور اپنی بھوک کی حالت پہلے بتا چکے تھے، اس کے بعد دوسرے صحابہ پہنچے تھے، اتنی دیر میں کہیں سے ایک ہدیتاً دودھ کا پیالہ آ گیا، ایک پیالے میں دودھ آ گیا۔ اب 5-7 لوگ ہیں اور ایک پیالہ دودھ ہے، اور سارے کے سارے بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ ابو ہریرہ، وہ پیالہ رکھ کر وہ چلے گئے. حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پیالہ اٹھاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ میری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں زیادہ بھوکا ہوں تو شاید مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ پی لو. تو وہ پیالہ اٹھا کر لے گئے، تو آپ نے وہ پیالہ لیا اور آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ پیا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سمجھا کہ آپ کچھ پی کر مجھے دیں گے، مجھے دودھ تو دیا لیکن مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ دودھ ان کو پلاؤ. اب دیکھیے وہ تو مثال تھی محبت کی، اور یہ مثال دیکھیے اطاعت کی. بھوکے پیاسے ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں بھوکا پیاسا ہوں اور مجھے پہلے آپ نے مجھے دینا چاہیے. لیکن اطاعت تھی. وہ پیالہ دوسرے صحابی کو دیا، انہوں نے پیا، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب ملے لیکن سب نے پی لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب پی لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے لیا اور سیر ہو کر میں نے پیا، اور اللہ کا کرم یہ میں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ پیالے میں دودھ ویسا ہی تھا جیسے کہ پہلے تھا. یہ اطاعت اور یہ محبت تھی. اور جو لوگ صرف اطاعت کیے، محبت نہیں تھی، عظمت نہیں تھی، عظمت تو تھی لیکن محبت نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی. محبت تھی، اطاعت نہیں تھی. حضرت ابو طالب کو آپ نے سنا ہوگا، آپ کے چچا ہیں، بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے. محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. کمی صرف تھی اطاعت کی. عظمت بھی بہت تھی، محبت بھی بہت تھی، لیکن اطاعت نہیں تھی. آخر وقت میں آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش میرے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. اور بار بار اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. بغیر اطاعت کے ابو طالب چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ تو جنت نہیں ہو سکتا ہے. منافقین آپ کے دربار میں بیٹھتے تھے، آپ سے کہتے تھے کہ جی آپ جو فرمائیں گے ہم مانیں گے، جو فرمائیں گے ہم مانیں گے. اور جب باہر نکلتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں رچتے تھے. آپ کو کئی دھوکے ان منافقین کی وجہ سے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کہ جو بظاہر تو اطاعت کرتے تھے لیکن عظمت اور محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی، عظمت اور محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کا انجام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے حصے میں یہ منافقین کو ڈالا جائے گا، وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا. کامیابی کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، عظمت بھی ضروری ہے. اگر ہم صرف دعوے کریں گے محبت کے تو میرے دوستو یہ دعویٰ نہیں چلے گا. ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ مصیبت کے وقت اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ہاتھ کو پکڑے. اچھی بات ہے. ایک نادان دوست نے کیا کیا، اس کے دوست کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، 2-4 لوگ اس کو مار پیٹ رہے تھے. اس نے دیکھا کہ بھئی اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے. یہ گیا اور اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے. اب اس کو وہ جو روکتا کیا بیچارہ وہ تو ہاتھ پکڑے گا، اس نے اور زیادہ مار کھا لیا. اس نے کہا بھئی یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ بھئی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے حکایت پڑھی تھی کہ اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت میں اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے. تو اس نے کہا کہ تیرا ناسو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ، اس کی مددگار بنیں آپ، اس کے معاون بنیں آپ، اس کا ساتھ دینے والے بنیں آپ. تو نادانی کی وجہ سے اس نے اچھی چیز کو بھی اس انداز سے لے لیا تھا. میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر ہم محبت نہ کریں تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے.
اور خالی محبت کے دعوے کر رہے ہیں ہم، اطاعت نہیں ہمارے زندگی میں، عظمت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں، سنتوں کا جنازہ ہمارے ذریعے سے نکل رہا ہے، تو ہم کہاں سے عاشق رسول بن گئے؟ صرف زبان سے عاشق رسول کہنے سے کام نہیں چلے گا، عملی طور پر ہونا چاہیے، کام کے میدان میں نظر آئے کہ بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ مجھ سے میری اتباع کرو۔ اور نبی کی اتباع کے لیے کوئی بہت بڑا پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بھئی ہم گناہ گار بندے، ہم جو سیاہکار بندے، ہم کہاں سنتوں پہ عمل کر سکتے۔ میرے دوستو، آپ سو رہے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، بس اس کو جو ہے سنت کے مطابق سونا بنا دیجیے، سنت کے مطابق سونا بنا دیجیے۔ کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ اپنے پورے فیملی کو بتائیے کہ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ ہے، اور یہ دعا پڑھ کر اس طریقے سے یہ اس جانب پر سونا یہ سنت ہے، کوئی خرچ نہیں، اس میں کوئی خرچ نہیں، ہر عام و خاص اس سنت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ کتنے لوگ اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، آپ کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لیجئے، کوئی خرچ نہیں اس کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیدار ہونے کے بعد اب سنت کے مطابق بیدار ہوتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے، روز کھاتے ہیں ہم کھانا، روز کھانا کھاتے ہیں ہم، تھوڑا سا کھانے سے پہلے ہم دیکھ لیں، پوچھ لیں کسی اچھے عالم دین سے کہ بھئی میرے پیارے آقا کے کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ دسترخوان بچھایا جائے، ہاتھ دھویا جائے، سنت کے مطابق اپنے سامنے سے کھایا جائے، اللہ کا ذکر کر کے کھایا جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھایا جائے، چبا کر کھایا جائے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کھایا جائے۔ یہ روز کرتے ہیں نا ہم، تو ایسا کھانا تو روز کھاتے ہیں، لیکن طریقہ اگر ہم اپنے نبی کا اپنا لیں تو ہمارا سونا سنت، ہمارا جاگنا سنت، ہمارا کھانا سنت۔ بازار میں جا رہے ہیں، کیا سنت ہے طریقہ؟ خالی سلام کرنا ہے آپ کو، سلام کرنے میں کون سا خرچ آتا ہے؟ کوئی خرچ نہیں آتا ہے، آپ سلام کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی جاتے آپ پہلے سلام کر لیا کریں۔ حضور سے محبت اصل میں کیا ہے، پہلے تو عظمت ہونا ضروری ہے، پھر محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ عظمت اور محبت آ گئی تو پھر اطاعت آتی ہے، محبت ہونی چاہیے۔